ذرا سوچئے، ایک ایسی تہذیب کے بارے میں جو قدیم مصر کی ہم پلہ تھی، جس کے شہر ترقی کی انتہا پر تھے، دنیا بھر سے تجارت ہوتی تھی، اور پھر اچانک وہ بس غائب ہو گئی۔ آج ہم وادی سندھ کی تہذیب کی اسی پراسرار کہانی میں گہرائی تک جائیں گے، ایک ایسی دنیا جو ہزاروں سال تک سمجھے کہ وقت کی دھول میں کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہی سوال ہمارے آج کے سفر کا مرکز ہے، کہ آخر 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی ایک پوری تہذیب کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، تاریخ کی کتاب کا کوئی چھوٹا سا نوٹ نہیں، یہ ایک بہت گہرا معمہ ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تہذیبیں کیسے بنتی ہیں اور کیسے ختم ہو جاتی ہیں۔ آخر اتنا بڑا، اتنا ترقی یافتہ معاشرہ صفائے ہستی سے مٹ کیسے گیا؟ اچھا، تو اس معامے کو سلجھانے کے لیے ہمیں بالکل شروع سے شروع کرنا ہوگا، لیکن تہذیب کے آغاز سے نہیں، بلکہ اس لمحے سے جب آج کی دنیا نے انجانے میں اس کے بھلائے جا چکے کھنڈرات کو دریافت کیا۔ 4000 سال! ذرا اس مدت کا تصور تو کریں۔ اتنے لمبے عرصے تک اس تہذیب کے شہر، ان کی کہانیاں، سب کچھ زمین کے نیچے دبا رہا۔ ایک پوری دنیا جسے باقی انسانیت مکمل طور پر بھلا چکی تھی، بس خاموشی سے انتظار کر رہی تھی کہ اسے کوئی دوبارہ کھوج نکالے۔ یہاں اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ یہ تہذیب 2600 قبل مسیح میں اپنے عروج پر تھی، لیکن پھر تقریباً 4000 سال بعد 1850s کی دہائی میں برطانوی انجینئرز نے پہلی بار اس کے کھنڈرات کو نوٹس کیا۔ یہ وقت کا فاصلہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تہذیب کتنی مکمل طور پر فراموش ہو چکی تھی۔ تو جب ماہرین آثار قدیمہ نے آخر کار کھدائی شروع کی تو انہیں کیا ملا؟ صرف ٹیلے اور کھنڈر نہیں، بلکہ ایسے شہروں کے ثبوت جو اپنے وقت سے صدیوں آگے تھے، اتنے آگے کہ انہوں نے قدیم دنیا کے بارے میں ہمارے سارے خیالات ہی بدل ڈالے۔ تو آئیے ہڑپا اور موہنجو دڑو کی دنیا میں چلتے ہیں۔ ہڑپا وہ پہلا شہر تھا جو ملا، لیکن موہنجو دڑو سب سے اچھی حالت میں تھا، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ سینکڑوں میل کے فاصلے کے باوجود ان دونوں شہروں کی منصوبہ بندی، ان کا نقشہ تقریباً ایک جیسا تھا۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی منظم اور متحدہ ثقافت تھی جو پورے خطے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا اس ایک جملے پر غور کریں۔ جب مصر میں آرام بن رہے تھے، تب یہاں وادی سندھ میں ایسے شہر تھے جہاں گھروں کے اندر پلمبنگ کا نظام تھا۔ یہ کوئی بڑا چڑھا کر کہی گئی بات نہیں ہے۔ یعنی جب فرعون اپنی اگلی دنیا کی تیاریوں میں لگے تھے، وادی سندھ کے لوگ اس دنیا میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے پر کام کر رہے تھے۔ تو چلیے ذرا قریب سے دیکھتے ہیں کہ ان شہروں میں آخر ایسا خاص تھا کیا۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک مکمل گرڈ لے آؤٹ کی، یعنی سڑکیں بالکل سیدھی، جیسے آج کے جدید شہروں میں ہوتی ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات، ان کا نکاسی آب کا نظام پورے شہر میں پھیلا ہوا ایک ایڈوانسڈ سیوریج سسٹم۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جو دنیا کے کئی دوسرے حصوں میں ہزاروں سال بعد نظر آئی۔ سوچیں، تقریباً ہر گھر میں اپنا ذاتی باتھ روم اور اپنا کنواں تھا۔ یہ شہری منصوبہ بندی کا وہ لیول تھا جو اس زمانے کے حساب سے واقعی دماغ کو گھما دیتا ہے۔ اپنے عروج کے زمانے میں موہنجو دڑو میں تقریباً 40,000 لوگ رہتے تھے۔ اب اس کو آج کے حساب سے دیکھیں تو شاید کم لگے، لیکن اس دور کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ کئی شہر جو اس کے ہزاروں سال بعد آئے، وہ بھی اتنے بڑے نہیں تھے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بستی نہیں تھی، بلکہ قدیم دنیا کا ایک بہت بڑا اور مصروف میٹروپولس تھا۔ شہر صرف اینٹوں اور گارے سے نہیں بنتے، وہ ان لوگوں سے بنتے ہیں جو ان میں بستے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وادی سندھ کے یہ لوگ کون تھے؟ چونکہ ان کی لکھی ہوئی تحریر آج تک پڑھی نہیں جا سکی، ہمیں ان کی چھوڑی ہوئی چیزوں سے ہی سراغ لگانا پڑتا ہے کہ وہ کیسے رہتے تھے اور کیا سوچتے تھے۔ تو آخر ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہمیں ان کی زندگی، ان کے عقائد اور ان کے معاشرے کے بارے میں کیا اشارے دیتی ہیں؟ آئیے ان ثبوتوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں، اور شروعات اس بات سے کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کا مقام کیا تھا۔
یہ تہذیب بالکل بھی الگ تھلگ نہیں تھی۔ جیسا کہ اس ٹیبل میں نظر آ رہا ہے، یہ ایک بڑے عالمی تجارتی نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ وہ میسوپوٹیمیا کو کپاس اور خوبصورت موتی بھیجتے تھے اور بدلے میں آج کے افغانستان سے لاجورد جیسا قیمتی پتھر درآمد کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ وہ عالمی سٹیج پر ایک اہم کھلاڑی تھے۔ اور یہیں آ کر ایک بہت بڑی الجھن سامنے آتی ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر عالمی تعلقات کے باوجود ہم ان کے بارے میں ایک بنیادی چیز آج تک نہیں جان پائے: ان کے الفاظ۔ انہوں نے ایک بہت پیچیدہ تحریر چھوڑی ہے جس میں 400 سے زیادہ نشانیاں ہیں۔ یہ اکثر چھوٹی پتھر کی مہروں پر ملتی ہیں۔ آج تک کوئی بھی اسے پڑھ نہیں پایا ہے۔ یہ اس تہذیب کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ تو اب ہم اس تہذیب کے سب سے بڑے اور شاید کبھی نہ حل ہونے والے معمے کی طرف آتے ہیں: اس کا زوال اور اس کی خاموش زبان۔ ان کا خاتمہ اچانک نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک لمبا اور سست عمل تھا۔ جیسا کہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں، 2600 قبل مسیح کے عروج کے بعد یہ تہذیب آہستہ آہستہ زوال کی طرف جانے لگی اور 1900 قبل مسیح تک اس کے شہر ویران ہو چکے تھے۔ لیکن کیوں؟ اس پر کئی نظریات ہیں۔ کیا موسم کی تبدیلی نے دریاؤں کو خشک کر دیا تھا؟ کیا باہر سے کوئی حملہ ہوا تھا؟ یا ان کا اپنا سماجی نظام اندر سے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا؟ سچ تو یہ ہے، اور یہی بات ہمیں واپس ان کی خاموش تحریر پر لے آتی ہے۔ ان نہ پڑھی جانے والی علامتوں میں آخر کون سے راز چھپے ہیں؟ کیا ان میں بادشاہوں اور رانیوں کی کہانیاں ہیں، ان کے مذہب کے بارے میں معلومات، یا پھر اس سب سے بڑے سوال کا جواب کہ وہ آخر غائب کیوں ہو گئے؟ جب تک ہم ان کی تحریر کو پڑھ نہیں لیتے، وادی سندھ کی تہذیب ایک انتہائی دلچسپ معمہ بنی رہے گی، ایک کھوئی ہوئی دنیا جو وقت کی گہرائیوں سے آج بھی ہمیں سرگوشیوں میں بلا رہی ہے۔